بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں دانش احمد امانت مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مردان کے مشہور اور بااعتماد اداروں کے CEO۔ میں ان کی تعارف کروانا چاہتا ہوں آپ سے۔ اس سے پہلے میں ان کا شکریہ ادا کروں گا ان کے آنے پر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک عتیق صاحب ملک ایسوسیٹ سے، اور محمد فاروق خان صاحب رہائش.com سے، اور ادھر ہمارے ساتھ بڑے پیارے بھائی ناصر امازے ایگل گروپ آف مارکیٹنگ سے، اور ہمارے محترم صدر بھی ہیں یونین کے عمیر اتوزے صاحب جیداد.com سے، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں ہمارے بڑے بھائی پیر سلیمان صاحب ہائی لینڈ مارکیٹنگ سے۔ آج ہمارے یہاں پہ بیٹھنے کا جو مقصد ہے اکٹھا ہونے کا، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کس طرف منہ ہو رہی ہے۔ لوگوں کی بہت ساری افواہیں ہیں، بہت سارے شکایات ہے کہ انہوں نے جہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے آیا وہ ان کو پروفٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی، یا ان کے پیسے ڈوب گئے، اور اس سارے جتنے بھی سوالات آئیں گے سامنے کلائنٹ کی طرف سے، انویسٹرز کی طرف سے، تو آج ہم وہ ڈسکس کریں گے، اور اس کی ہر ایک بندہ ہر ایک CEO پہ بات کرے گا۔ جس طرح 2015 سے 2018 تک ایک پیریڈ رہا ریل اسٹیٹ کا بہت اچھا، ہر ایک نے پروفٹ کمایا، لیکن آج 2023 میں بہت سارے لوگوں کی شکایات ہیں کہ ریل اسٹیٹ انڈسٹری ڈوب گئی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آج جتنے بھی CEOs بیٹھے ہیں، ہر ایک کا اپنا ایک پروجیکٹ ہے، اور اس کے بارے میں ہر ایک CEO انشاءاللہ اپنی رائے دیں گے۔ تو میں پیر صاحب سے انشاءاللہ پیر صاحب اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل میں آپ کو بتائیں۔ پہلے تو دانش بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ آپ کے پلیٹ فارم میں ہم اپنے ویورز کو کچھ انفارمیشن ان کے ساتھ ہم شیئر کریں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ جو ہے یہ الحمدللہ پاکستان کا سب سے دوسرے نمبر پہ بڑی انڈسٹری ہے۔ زراعت کے بعد واحد ریئل اسٹیٹ ایک ایسا شعبہ ہے جو لوگوں کو روزگار فراہم کر رہا ہے۔ پاکستان میں بے شک اور بھی سیکٹرز ہوں گے، کافی اچھے سیکٹرز ہوں گے، بڑے سیکٹر ہو سکتے ہیں، لیکن ریئل اسٹیٹ اس ٹائم پاکستان میں واحد ایسا ایک شعبہ ہے جس میں لاکھوں لوگ روزگار پر ہیں۔ پیر صاحب نے ایک بات کی کہ ریئل اسٹیٹ میں جو ہے مطلب آپ نے جس طرح بات کی کہ 2015 سے لے کر 2018 تک ریئل اسٹیٹ میں ہم نے بہت سارے لوگوں نے بہت سارے پیسے کمائے۔ اس کی ایک وجہ تھی یہاں پہ جو ہمارے اسلام آباد میں جو کلچر چل رہا ہے آج کل 2023 میں، تو وہ چل رہا ہے فائل سسٹم جو ہے یہاں پہ۔ تو فائل سسٹم نے جو ہے ریئل اسٹیٹ، میرے خیال میں شاید آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ میری اس بات سے سہمت نہیں ہوں گے، لیکن اس طرح ہے کہ جو فائل سسٹم ہے ہمارا یہاں پہ اسلام آباد میں، اس کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ میں بہت سارے لوگوں کو لاسز ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کمپنی آ جاتی ہے، وہ تھوڑی سی زمین لے لیتے ہیں وہاں پہ، اور فائل جو ہے مطلب زمین جو ہے وہ پورے 1000 فائل کی نہیں ہوتی، لیکن وہ سیل آؤٹ کر لیتے ہیں 5000 فائل 6000 فائل صرف مارکیٹ سے پیسے اٹھانے کے لیے۔ تو وہ جو ہے نا، اس کی وجہ سے زیادہ تر جو ہمارے ریئل اسٹیٹ میں جو مسئلے پیدا ہو رہے ہمارے کلائنٹس کو، وہ اسی وجہ سے زیادہ تر مسئلے کلائنٹس کو پیش آ رہے ہیں۔ اور دوسری جو بات ہے، مطلب انہوں نے بات کی کہ ایگریکلچر کے بعد ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا ذریعہ ہے لوگوں کی انکم کا، تو بالکل اسی طرح ہے۔ 90% جو ہمارے پاکستان مطلب 100 میں سے 90% جو بزنسز ہے، مطلب 90% جو وہ ریئل اسٹیٹ میں لوگ کام کر رہے ہیں۔ 90% پاکستان کی اوور آل جو مطلب کام لوگ کر رہے ہیں، 100% میں سے 90% جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں لوگ انوالو ہیں۔ مطلب کوئی بندہ جو ہے وہ ٹیچر ہے، وہ بھی ریئل اسٹیٹ میں کام کر رہا ہے، کوئی بندہ جو ہے وہ کوئی اور بزنس کر رہا ہے، اس کے ساتھ بھی وہ ریئل اسٹیٹ کے ساتھ جو ہے نا جڑا ہوا ہے۔ تو ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ پاکستان کی GDP میں بہت بہتر جو ہے وہ کردار ادا کر سکتا ہے یہاں پہ۔ ڈیفینیٹلی وہ کردار ادا کر بھی رہا ہے۔ اس ٹائم پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو فوراً سے کوئی بڑی انویسٹر نہیں آ رہا ہے، صرف جو اوورسیز ہمارے پاکستانی ہیں
وہاں پر محنت کر رہے ہیں, مشقت کر رہے ہیں, وہ اپنی جمع پونجی لے کے پاکستان کو ہی سینڈ کر رہے ہیں. تو اس پہ پاکستان کی جے ڈی پی پہ جو ہے بہت بڑی اثر وہ پڑ رہی ہے. آئی تھنک میرے خیال میں, شاید میں غلط بھی ہوں, اس ٹائم صرف ریل اسٹیٹ ہی ایک ایسی سیکٹر ہے جو نیشنل کلائنٹس کے ساتھ, انویسٹر کے ساتھ, انٹرنیشنل کلائنٹس کو بھی لے کے آ رہا ہے. آپ یہاں پاکستان میں دیکھیے, پاکستان کے جتنے بھی بڑے شہر ہیں وہاں پر دیکھیے, دبئی کی بڑی سے بڑی کمپنی یہاں پر بیٹھی ہوگی, سنگاپور کی بڑی سے بڑی کمپنی یہاں پر بیٹھی ہوگی, یو کے کی بیٹھی ہوئی ہے, قطر کی بیٹھی ہوئی ہے. یہ لوگ صرف اور صرف اس ٹائم ریل اسٹیٹ, پاکستان ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. میں نا آپ لوگوں کی باتوں کو ذرا آگے بڑھا کے اس پہ اپنا جو رائے مطلب دینا چاہتا ہوں. آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہو, ہر بزنس میں اپس اینڈ ڈاؤنز جو ہیں وہ آتے ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے اور اوور آل پورے ورلڈ میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ بزنسز میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. لیکن پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کا بیٹھ جانا, اس کا سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہے. یہ پراپرلی ایک انڈسٹری جو ہے وہ ڈکلیئرڈ نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے. اس کو ایک انڈسٹری اگر ڈکلیئر کر دے گورنمنٹ کی طرف سے, جس طرح اور انڈسٹریل سیکٹرز ہیں, تو ان کو پھر اگر کوئی ڈاؤن فال آ جائے, اس میں مطلب ملک میں کوئی وبا آ جائے, کوئی مطلب کوئی بھی ایسی آفت آ جائے, یا مطلب انسٹیبلٹی آ جائے ملک میں, اور اس کی وجہ سے وہ بزنسز یا وہ انڈسٹری سفر ہو جاتے ہیں, تو پھر گورنمنٹ جو ہے وہ انہی انڈسٹری کو سپورٹ کرتے ہیں. مسئلہ یہ تو ہمارا پاکستان میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن جو ہے, یہ ہم یونانیمسلی مطلب اپنی طرف سے خود یہ کہہ رہے کہ یہ ایک انڈسٹری ہے, لیکن فارملی اور مطلب آن ریکارڈ جو ہے یہ انڈسٹری جو ہے وہ ڈکلیئرڈ نہیں. اس وجہ سے ہمیں زیادہ تر ریل اسٹیٹ کے جتنے بھی ہمارے دوست ہیں, یا جو ٹائکون ہم کہہ لیں, حکومت آ جاتی ہے, ہماری پراپر کوئی وہ نہیں ہوتی ہے, پالیسی نہیں ہوتی ہے, وہ اپنی طرف سے کوئی پالیسی لگا لیتے ہیں, اس کو پورا کرنے میں ہمارے اچھے سے جو پروجیکٹس جو ہے وہ مار کر لیتے ہیں, وہ خراب ہو جاتے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ مطلب ہمارا ریل اسٹیٹ جو سسٹم ہے وہ بہت اچھا جا رہا تھا, لیکن ٹیکسز کی وجہ سے جو ہے نا, مطلب آپ دیکھ لیں یہاں پہ انتقال پہ بہت بڑے ٹیکس لگے ہوئے ہیں, تو اس کی وجہ سے جو ہے نا ریل اسٹیٹ میں بہت زیادہ حد تک جو ہے نا لوگ اگر کوئی پلاٹ لے بھی لے تو وہ پھر یہ سوچتا ہے کہ اس میں 1 لاکھ 2 لاکھ روپے کماؤں گا, تو وہ اس طرف بھی پھر دیکھتا ہے کہ اس میں جو ہے نا میں جب انتقال کروں گا اس چیز کی تو اس پہ بھی میرے 2 لاکھ روپے یا لاکھ روپے اس پہ لگیں گے. ہاں, تو اس کی مین وجہ یہی ہے نا کہ پاکستان میں یہ انڈسٹری ڈکلیئر نہیں ہے, تو ہمارا پارٹ بھی نہیں ہے. اسی طرح ہمارا کوئی ڈیلیگیشن جا کے حکومت کے ساتھ اس پہ وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے. اور انڈسٹریز اگر آپ دیکھ لیں, ٹیکسٹائل انڈسٹری دیکھ لیں, مطلب شوگر انڈسٹری دیکھ لیں, بہت سارے انڈسٹریز ایسے ہیں وہاں پہ اس پہ کوئی ٹیکس لگتا ہے تو پہلے اس کا جو پورے پاکستان کے سطح پہ جو ڈیلیگیشن ہوتی ہے وہ جا کے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھتی ہے, وہ ان چیزوں کو اس کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں, اور اس کا جو مڈل لائن ہے, ایک مڈ لائن ہے, وہ اس کو اختیار کر کے مطلب گورنمنٹ بھی اس سے سیٹسفائی ہو جائے, ٹیکسز بھی, ریونیو بھی جنریٹ ہو جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو عوام ہے, جو اس سیکٹر کے جو یوزرز ہیں یا جس کے جو بینیفیشریز ہیں وہ بھی افیکٹ نہ ہو. لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ تو گورنمنٹ خود بیٹھ کے ایک بند کمرے میں وہ اپنے طرف سے وہ ٹیکسز لگا لیتے ہیں, چاہے وہ کیوں ایسا ہوتا ہے, کیونکہ یہاں پہ اس کے ساتھ ہمارے سیکٹر کی طرف سے ان کے ساتھ کوئی بیٹھنے والا ہے نہیں, تاکہ وہ اس کو اب ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے یا کنسٹرکشن انڈسٹری کے لوگ اس کو جانتے ہیں کہ ہم نے اگر کوئی ٹیکس لگانا ہے تو کس طرح اس کا وہ سلیب ریٹ اس کو بڑھانا ہے. اور مطلب مارکیٹ میں تو ہم ہی بیٹھے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ مطلب جو ٹیکسز لگتے ہیں اس سے وہ ریونیو بڑھے گا یا مطلب ریونیو کم ہی ہو جائے گا. ابھی اگر آپ ٹیکسز کو دیکھ لیں
تو ٹیکسز بڑھے تو ریونیو جنریٹ بھی نہیں ہو رہا ہے, گورنمنٹ کو بالکل نہیں ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے نہیں میں آپ کو ایک بات یہاں پہ بتا دوں, جیسے ہی آپ نے ٹیکسز بڑھا دیے تو لوگوں نے جو ہے انتقال کرنا بند کر دیے, ہاں ٹرانسفر بند ہو گئی ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہے گورنمنٹ کو تو وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. گورنمنٹ کو تو اس چیز کا فائدہ ہوگا کہ وہ ٹیکسز کم کر دے, اس کی وجہ سے جب آپ ٹیکسز کم کریں گے تو اس کی وجہ سے لوگ زیادہ انتقال کریں گے, گورنمنٹ کو جو ہے پیسے زیادہ آئیں گے وہاں پہ. یہاں پہ آپ لوگوں نے جو ہے نا ٹیکسز اتنے بڑھا دیے کہ اس کی وجہ سے لوگ انتقالات ٹرانسفر نہیں کر رہے, تو آپ لوگوں کو پیسے بھی گورنمنٹ کو نہیں آ رہے. تو یہ اس چیز پہ جو ہے نا گورنمنٹ کو, یہ 2018 کے بعد کی بات ہے. 2018 تک ہمارے کے پی میں نا یہ ریونیو ٹیکس جو ہے وہ جو انتقال یا رجسٹری پہ دینا پڑتا تھا وہ تقریباً 8.5% تھا. کل ملا کے تقریباً یہ بن رہا تھا, کل ملا کے اس طرح بن رہا تھا. 2018 کے بعد پھر یہ ٹیکس پالیسی ریوائز ہو گئی اور یہ ٹیکس آ گیا 4% پہ. تو میں نے خود رپورٹس دیکھے ریونیو ڈپارٹمنٹ کے کہ مطلب اس میں تقریباً 100% انکریز آ گئی تھی ریونیو کلیکشن میں. تو مطلب ریونیو وہ کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ مطلب ہم ریونیو کلیکٹ نہیں کرنا چاہتے. آپ بات کر رہے ہیں یہاں پہ مردان میں, ہمیں تو مردان کا زیادہ پتہ ہوتا ہے. تو مردان میں بھی اس طرح ہوا ہے کہ پچھلے سال ہمارا جو ٹیبل ریٹ ہوتا ہے وہ ہر سال بڑھتا ہے 10%. اس مرتبہ جو ہم پچھلے سال جو بڑھا ہے وہ ہمارا 100% بڑھا ہے. یہاں پہ آپ لوگ ٹیکسز بھی بڑھا رہے ہیں ہمارے اوپر, اس کی وجہ سے جو ہے نا انتقالات لوگ نہیں کرے. اس کے بعد جو ہے نا پھر یہ جو ٹیبل ریٹ ہے, ٹیبل ریٹ بھی آپ نے جو ہے نا ہر سال 10% بڑھتا ہے, وہ آپ نے بڑھا دیے 100%. تو 100% میرے خیال میں بھی اس سال جو ہے نا کچھ علاقے وہ ابھی دوبارہ ہوگا. تو یہ اگر آپ لوگ کم کر دیں یہاں سے, اور آپ جو سال کا آپ نے بتایا کہ 10% بڑھے گا, تو وہ جو ہے نا آپ 10% اگر وہ آپ بڑھا دیں تو اس کی وجہ سے جو ہے نا کافی مسائل وہ بھی کم ہو جاتے ہیں. یہاں پہ اب میں نے سنا ہے کہ یہ کم سے میرے خیال میں کوئی پرسنٹیج بھی بڑھ رہا ہے اس کا. تو اگر یہ پرسنٹیج بڑھ جائے اس کا تو پھر جو ہے نا ٹیبل ریٹ بھی 100% ہوا ہے, یہ چیز بھی آپ بڑھا دیں تو وہ جو ہے نا ٹیکس کہاں تک پہنچ جائے. اس کے انشاءاللہ جس طرح ہماری یونین بنی ہے جدوجہد کریں گے, اور فاروق بھائی نے جیسے کہا یہ ٹیکسز کا اور یہ ریونیو کا, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جو ہماری پرائیویٹ سوسائٹیز ہیں مردان میں, اسلام آباد میں, بہت ساری سوسائٹیز میں جو ٹیکس پے کرتے تھے پراپر, ابھی وہ ٹرانسفر نہیں کر رہے. اس وجہ سے جو 10,000 روپے کا تھا وہ آج 50-60,000 روپے پے کر رہے ہیں. تو کیوں وہ پے کر رہے؟ پھر اس کے بعد اس سے پہلے عمیر بھائی نے ہماری بات کی, بہت گراؤنڈ ریالٹی انہوں نے ٹچ کی. تیرا اسلام آباد میں جو فائلز بکتے ہیں اور وہاں پہ مردان میں ہم پلاٹس دیتے ہیں, تو اس میں بڑی وہ ہے. وہاں پہ لوگ جو انویسٹ کرتے ہیں ان کے ہاتھ میں تو کچھ آ جاتا ہے نا. یہاں پہ اسلام آباد میں لوگ فائلیں لے لیتے ہیں, پھر بندے کے پیچھے گھومتے ہیں, کیونکہ لیکن لیک آف انفارمیشن ہے نا, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کیا چیز ہے کیا نہیں. اصل میں ایسا ہے کہ ٹھیک ہے ملک کے حالات کی وجہ سے پاکستان میں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری, بہت سارے انڈسٹریز بیٹھ گئے ہیں, لیکن ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں انویسٹرز کے لیے میں اپنی طرف سے اگر کوئی رائے دینا چاہتا ہوں تو ریئل اسٹیٹ ایک ایسی انڈسٹری ہے نا, میرا تقریباً خود جو ہے وہ 13 سال کا تجربہ ہے اس فیلڈ میں. تو 13 ایئرز میں میں نے ابھی تک برے حالات بھی دیکھے, اچھے حالات بھی دیکھے ہیں, اپس بھی آ جاتے ہیں, ڈاؤنز بھی آ جاتے ہیں, لیکن میں نے کبھی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں ایسا کبھی نہیں دیکھا ہے کہ کسی نے کوئی پلاٹ لیا ہو, کوئی فائل لیا ہو, اس میں اس کو لاسز تبھی ہوتے ہیں نا کہ اس کو اگر پیسوں کی ضرورت ہو جاتی ہے. یہ میں اکثر کلائنٹ سے کہتا ہوں, ہاں اس نے آن دا مین ٹائم وہ چیز ریسیل کرنی ہو. تو میں ابھی مطلب لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو پاکستانی عوام ہے, چاہے وہ ادھر ہے یا اوورسیز ہے اور کنٹریز میں رہتے ہیں, تو دس از دا رائٹ ٹائم ٹو انویسٹ, ٹو پرچیز, ٹو انویسٹ. یہ صحیح ٹائم ہے کیونکہ وہی انویسٹمنٹ زیادہ پروفیٹیبل ہوتا ہے نا جب وہ ڈاؤن میں ہو. اچھا میں ٹف ٹائم میں جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس کا ریٹرن بھی اچھا ہوتا ہے. یہ صرف وہ وقت ہے انویسٹمنٹ کا. ہر ایک بندہ مشکل میں کہہ رہا میں بیچنا چاہتا ہوں, حالانکہ ان کو بیچنا نہیں چاہیے, تھوڑا سا ویٹ. نہیں, لوگ لے بھی رہے ہیں جس کے پاس انویسٹمنٹ پڑی ہوئی ہے. سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, جس کے پاس انویسٹمنٹ پڑی ہوئی ہے
بڑا انویسٹر ابھی بھی پاکستان میں صحیح ہے, لاکھوں کروڑوں کما رہا ہے, بڑا انویسٹمنٹ کما رہا ہے, لیکن جو مڈل کلاس فیملیز ہے جو چھوٹی سی اپنے کچن کو چلانے کے لیے جو انویسٹمنٹ کرے اس ٹائم وہ تھوڑا سا سفر ہو رہا ہے. لیکن اگر وہ تھوڑے سے تحمل سے وہ کام لے تو انشاءاللہ یہ بہتری کی طرف جائیں گے. میرے خیال سے انشاءاللہ ان حالات میں اگر کوئی مطلب تھوڑا سا گزارا کرے, خود کو اپنی سیونگز کو بچا کے اپنے گھر میں تھوڑا سا نا خود کو وہ کر دے, اپنے وہ سسٹین رکھے, اپنے ایکسپینسز کو تھوڑے وہ نہ ریڈیوس کرے, کنٹرول کر دے, تو میں جو سمجھ رہا ہوں ابھی اس سچویشن کو تو زیادہ ٹائم نہیں ہے, میکسیمم ان 8 اور 10 months میرے خیال سے اس میں 200% انشاءاللہ. کسٹمر جو ہے کسٹمرز کا میں ایک آپ کو ایشو بتاتا ہوں. کسٹمرز فائل لے لیتے ہیں ہم سے, وہ ڈاؤن پیمنٹ کر لیتے ہیں صرف, اور ڈاؤن پیمنٹ کے بعد وہ ڈائریکٹلی ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ یہ فائل ہمارے لیے کتنا پروفٹ کرے گا مہینے بعد. تو یہ چیز پروفٹ نہیں کرے گی آپ کے لیے. اس وقت تک آپ ایک فائل لے رہے ہیں یا ایک پلاٹ لے رہے ہیں تو اس وقت وہ انڈر ڈیولپ ہے. وہ جب ڈیولپمنٹ ہو جائے گی اس سوسائٹی کی تو اس کے بعد جب آپ اس پلاٹ کو سیل کریں گے تو آپ اس کا مزہ لیں گے. انگلش کا ایک کورس ہے نا, ڈونٹ ویٹ ٹو پرچیز ٹو بائی اے لینڈ, پرچیز اے لینڈ اینڈ ویٹ. یہی بات ہے, کوئی ایک مین چیز یہی آ رہی ہے کہ نمائندگی میں فاروق صاحب نے کہا اگر نمائندگی ہوتی کوئی نمائندہ ہوتا وہ جاتا ایک پالیسی بناتا, اس پالیسی کے تحت ایک رولز اینڈ ریگولیشن بنتے, اس کے تحت جو نیچے کام ہے. ابھی دیکھیں مردان میں اس سے پہلے کسی قسم کی ایسوسیشن نہیں, بہت سارے لوگوں نے دھوکے بھی کھائے, بہت سارے لوگوں نے فائل میں نقصان بھی کیا. کیوں کیا؟ کیونکہ ان کے پاس ایک پراپر ایڈوائزر نہیں, مسترد پراپرٹی ڈیلر یا ریل اسٹیٹ ایڈوائزر نہیں تھا, جس کی وجہ سے لوگوں نے ان کو سب باغات دکھا کے اپنی فائلس کو دگنے داموں بیچ کر, ٹھیک ہے, اور ایک ایسی جگہ پہ جا کے کھڑا کر دی جہاں سے ان کی واپسی ملتی نہیں. تو ان کے پاس یہی راستہ ہے نقصان. اب جیسے دیکھیں کہ ماشاء اللہ ایک کابینہ یا ایک ایسوسیشن کا وجود آ کے مردان کی سطح, تو اب ان شاء اللہ تعالیٰ یہ نمائندگی چاہے گی, نمائندگی کرے گی آگے. جس طرح بھی آپ نے ٹیبلیٹ کی بات کی, اس پہ ہم نے آواز اٹھائی, الحمدللہ امید رکھتے ہیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ ہمیں رزلٹ آئے گا سامنے. تو اسی طرح ابھی ایک نمائندگی آئے گی ان شاء اللہ. اس طرح مردان کی سطح پہ آپ دیکھیں گے تو ان شاء اللہ مستقبل میں کوئی بھی آدمی جو ہے نا کسی کے ہاتھ میں نا دھوکے میں جی جائے. ڈیولپرز جو ہے ان کو بھی جو ہے نا, ڈیولپرز کو بھی پتہ چل گیا کہ میں ایک چیز جو ہے وہ مطلب ایک بندہ اس سے پہلے جب ہم جائے ریل اسٹیٹ کے سسٹم پہ تو لوگ جو ہے وہ زمین خرید لیتے تھے, راستہ بنا لیتے تھے, اسی وہی پہ جو ہے نا وہ سسٹم بنا لیتے بھائی یہ پلاٹ ہے ہمارا, اس سے جو ہے آدھا راستہ اس سے پلاٹ سے کٹا, آدھا راستہ اس سے, اور جو ہے نا بس نہ اس میں سیوریج ہوتی تھی, نہ اس میں جو ہے گرین بیلٹس ہوتے تھے, نہ اس میں مین گیٹ ہوتا تھا. ابھی وہ سسٹم ختم ہو گیا. ابھی وہ لوگ جو ہے جہاں پہ ایک بندہ پلاٹ لے گا اگر کسی سوسائٹی میں تو اس کو ظاہر سی بات ہے انفراسٹرکچر پہ جو ہے نا بڑا اثر پڑتا ہے ایک جگہ کا. مطلب اس سوسائٹی کہتے ہیں وہ سوسائٹی نہیں ہوتی. ریل اسٹیٹ میرے خیال میں ریل اسٹیٹ اس ٹائم ریل اسٹیٹ جو مارک آ رہی ہے میرے خیال میں وہ 4 پوائنٹس ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ ہماری پراپر پلاننگ نہیں ہوتی ہے, جس طرح عمیر بھائی نے کہا پراپر ہماری پلاننگ نہیں ہوتی ہے. اس پلاننگ کے لیے ہماری اس پلاننگ نہیں ہوتی ہے تو اس کی کیا وہ ہے, ہماری پالیسی میکنگ نہیں ہو رہی ہے. پالیسی میکنگ نہیں ہے تو ہماری وہاں پر پھر یہ مارک آ جاتے ہیں, یہ جو ہمارے انویسٹرز ہیں بھائی حضرات ہیں وہ غلط چیز پہ چلے جاتے ہیں. غلط لوگوں کے لیک آف انفارمیشن ہے نا. تیسری چیز جو ہے وہ لیک آف انفارمیشن ہے. لوگوں کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی ہے. انتقال کے حوالے سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں, ہر بندہ کہتا ہے انتقال. رجسٹری بھی ہمارے علاقے میں رجسٹری بھی چل رہی ہے, لیکن اب کسی کو کہیں گے کہ یار میں رجسٹری کرتا ہوں, نہیں رجسٹری میں نہیں, مجھے انتقال چاہیے. لیک آف انفارمیشن ہے. لیک آف انفارمیشن کی وجہ سے لوگ پھر غلط ہاتھوں چڑھ جاتے ہیں. اور اس سے سب سے پہلے میں ان یوزر کو بھی بتانا چاہتا ہوں جو ہمارے کلائنٹس ہیں, جو ان یوزر جو ہمارا اثاثہ ہے وہ ہمارے ایسٹس ہیں. ہاں ایسٹس ہی ہیں. اس طرح لوگ بھی ہوتے ہیں جو ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں 50 سال کی نوکریاں کر کے 60 سال میں ریٹائر ہو جاتے ہیں.
ان کی جو جمع پونجی ہوتی ہے بہت مشکل سے وہ جمع کرتے ہیں, پھر ایک جگہ پہ انویسٹ کرتے ہیں. لیکن میں ان کو یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ جس کی سوسائٹی میں کسی بھی سوسائٹی میں ڈاؤن پیمنٹ جمع کرا کے بکنگ کریں تو اس پروجیکٹ کو جو بھی کمرشل ہے میچور کی طرف جاتے نہیں ہے, وہ بہت ضروری چیز ہے. پروفٹ ہوگی. اور آپ ڈکشنری دیکھیں پچھلی جتنی بھی سوسائٹیز ہیں, آپ جس بھی ایریا میں جا کے جس بندے نے بھی پلاٹ لیا ہے بکنگ کی ہے اس کو میچور کر کے کیا کمایا ہے, ڈبل نہیں ٹرپل فورتھ ٹائم انہوں نے. پھر سلمان صاحب نے وہ بات کی ہے نا کہ لیک آف انفارمیشن کی بات کی ہے, تو لیک آف انفارمیشن اگر ہم اپنے سیکٹر میں دیکھ لیں نا تو ہمارے سیکٹر میں جو ایڈوائزرز بیٹھے ہیں ریئل اسٹیٹ ایڈوائزر, وہاں سے لیک آف انفارمیشن زیادہ ہے. ان کو خود پتہ نہیں ہوتا ہے کہ رجسٹری میں اور انتقال میں کیا فرق ہے, اور اگر ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر کسی بندے کو میں نے پلاٹ دینا ہے تو اس کو میں کیسے بتاؤں کہ یہ اس کو کون سا آپشن جو ہے وہ بہتر رہے گا. اس کے ساتھ اس کو یہاں پہ مسئلہ یہی ہے کہ یہاں پہ مطلب اویئرنیس وہ جو ایڈوائزرز بیٹھے ہیں اس چیز پہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. میرے خیال میں 2012-13 میں ہم نے ایک مردان میں ایک وہ کمرشل پہ ہم کام کر رہے تھے, تو سیکنڈ فلور پہ ہم نے ایک وہ یونٹ بیچ دیا ہے, سیکنڈ یونٹ پہ سیکنڈ فلور. وہاں پر وہ بندے کے ساتھ ہم نے جو رسمی وہ لکھت پڑھت ہوتی ہے وہ ہو گئی, جو آفیشلی ہماری تھی وہ ہو گئی. اس نے کہا کہ نہیں یہ میں انتقال کر پاؤں گا. یار انتقال ابھی کدھر سے ہم کریں سر, اس کا رجسٹریشن ہوگا. نہیں رجسٹریشن نہیں, اس نے اپنا ایک وکیل لے کے آیا ہے, ایڈوائزر لے کے آیا. سر اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس یونٹ کو میں اس کے کس طریقے سے ٹرانسفر کروں گا. وکیل کو ہم 4-5 دن ذلیل و خوار ہوئے اس کو سمجھانے میں. صحیح بات کہ سر یہ چیز اس طرح ہوتی ہے, یہ چیز اس طرح ہوتی ہے. تو یہ تو آلریڈی ہمارے ساتھ اس طرح ہوا ہے. آہستہ صحیح ہو جائے گا, کیونکہ یہ جو پلیٹ فارم بنا ہے آج ہم بیٹھے ہیں, مردان کی جتنی بھی کمپنیز ہیں کل وہ بیٹھے گی یہاں پہ انشاءاللہ اکٹھا ہوں گے, ایک ایک چیز کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے کلائنٹس کو ہر علاقے میں ہر بندے تک یہ پیغام پہنچائیں گے کہ جو صحیح ہے وہ. سجیشن کے لیے تو ہمارے یہاں آ سکتے ہیں نا, ہمارے آفس آئے وزٹ کریں, ان کے پیسے تو ہم نہیں لیتے نا. کوئی بھی میرے یاد ایسا نہیں ہے کہ کوئی سجیشن کے پیسے لے, صحیح مشورہ تو دے سکتے ہیں نا کوئی بھی ہو. اصل میں یہاں پہ مار کلائنٹس کو تب پڑتی ہے جب وہ ایک بندے سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہم میں کون سا پلاٹ لوں, تو وہ جو ہے وہ بتا لیتے ہیں کہ مطلب وہ اپنے کمیشن کے لیے وہ کہتے ہیں کہ تم اگر مطلب آج کل ہاٹ فگر جو ہے وہ 5 من لائک چل رہا ہے, تو جب آپ کسی ڈیلر کے پاس چلے جاتے تو وہ آپ کو کنال کا پلاٹ جو ہے نا, مطلب وہ بندہ یا کنال خرید سکتا ہے یا نہیں خرید سکتا, لیکن آپ جو ہے نا اپنے کمیشن کے لیے ان کو بتا دیتے کہ آپ کنال پلاٹ لیں. پھر وہ کمپنی جو ہے جس کمپنی سے انہوں نے خریدا ہوتا ہے وہ جب اس بندے کے پیچھے کال کر لیتے ہیں, مطلب ہمیں یہ مسئلے آئے ہوئے, ہم جب اس کے پیچھے کال کر لیتے ہیں تو وہ ڈیلر جو ہے وہ اس کو جو ہے نا اس نے پٹی پڑھائی ہوتی کہ تم کنال پلاٹ لو اور یہ میں تمہارے لیے بیچ دوں گا. پھر وہ کلائنٹ وہ ڈیلر جو ہے اس کلائنٹ کا فون بھی نہیں اٹھاتا, مسئلہ پھر ہمارے لیے ہو جاتا ہے. وہ کہتے بھائی میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں تھے تو آپ نے پھر کنال کا پلاٹ کیوں لیا, 5 بندے پہ جا سکتے تھے. تو یہ بڑا ایشو ہمارے ڈیلرز ہو گئے یا کچھ کسی کا نام ہم نہیں لیں گے, لیکن وہ کلائنٹ کی نیڈ پہ نہیں جاتے ہیں, کلائنٹ کو اسٹڈی نہیں کرتے ہیں. وہ تو صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا, ہمیں کیا بچے گا, 10 روپے بچ رہے, مجھے کیا فائدہ بچے گا. رات کو میں جاؤں گا, میں اپنے بچوں کے لیے, ان کا حق ہے, نکلے ہیں گھر سے, نکلے ہیں کمانے کے لیے نکلے ہیں, لیکن جو رزق اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہوا ہے وہ آپ اچھے طریقے سے بھی لے سکتے ہیں اور حرام سے بھی لے سکتے ہیں. لیکن ہمارا یہ نقصان ہے. اسپیشلی ایک چیز میں بتا لیتا ہوں, جو یہ موبائل پراپرٹی ڈیلرز ہیں نا, یہ موبائل اتورائز نہیں ہوتا ہے نا, وہی چیز پھر آ جاتی ہے. پھر وہی چیز آ جاتی ہے کہ آپ کسی دوسرے ملک میں جائیں نا, اس طرح کا کام کریں کہ آپ موٹر سائیکل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آفس سے چیز اٹھا رہے, دوسرے ایک بندہ میرے آفس میں بیٹھا ہوگا اپنی کسی میٹنگ کے لیے. یہ ابھی راستے میں جب آپ وہاں آ رہے تھے عمیر کے ساتھ میں یہی ڈسکس کر رہا تھا. میرے آفس میں وزٹر آیا, وزٹر نہیں کلائنٹ ہی تھا, دوسرے کلائنٹ کے ساتھ میں کچھ
ڈیل بنا رہا تھا وہ بات سن لی ہے, اس نے جا کے اس کے کان میں کچھ اور چیز سنا لی ہے, تو میری ٹھیک ٹھاک یہ میرے لاس ہیں. بڑی میری انویسٹمنٹ جو تھی وہ میری جی پلیز ملک صاحب پلیز بہت ٹائم سے یہ پوچھ رہا ہوں ان کے پاس میرے خیال سے کوئی بڑا خزانہ چھپا ہوا ہے. ہاں جی بات کریں گے تو بڑی اچھی بات ہے. اصل میں نا مجھ سے میں ملک صاحب سے تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ ملک صاحب تو چپے ہمارے یہاں پر ہے, یہ ہمارے مین کی پہلے تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ ملک صاحب ملک ایسوسیٹ سے ہمارے کو بہت لاڈلے ہیں, ہمارے بہت لاڈلے اور ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کب شروع کیا ریل اسٹیٹ میں, آپ کی ایج کیا ہے, ریل اسٹیٹ میں کب آیا اور کیسے آپ نے اسٹارٹ کی؟ میرا نام ملک عتیق اللہ ہے. میں نے انجینئرنگ کی ہے BS ٹیلی کمیونیکیشن انجینئرنگ میں, اور میں نے گریجویشن اصل میں 2020 میں کی. تو میں نے ریئل اسٹیٹ کا کام اپنے ماموں کے ساتھ 2016 2017 18 اس کے ساتھ ہی ہوتا تھا اور ڈیلنگ وغیرہ میں. اب جب میں نے اپنی پراپر سیٹ اپ شروع کر دی تو میں نے 2021 میں شروع کی ملک ایسوسیٹ سے. ملک ایسوسیٹ میں ہم 3 طریقے کا سروسز دیتے ہیں, ایک ریئل اسٹیٹ, ایک ڈیزائننگ اور ایک کنسٹرکشن کی. الحمدللہ پروجیکٹس چل رہے ہیں, اور آپ سب تو میرے سینئرس ہیں, میں آپ لوگ سے بہت کچھ سیکھوں گا. لیکن الحمدللہ میں مردان میں کام کرتا ہوں, اور مردان میں اس لیے کام کرتا ہوں کہ میرا اپنا علاقہ ہے. ہم لوگ کو انتقال وغیرہ بھی دیتے ہیں, قبضہ بھی موقع پہ دیتے ہیں, اور الحمدللہ میرے پاس ابھی 4 پروجیکٹس ہیں. ایک ہے کینال ویو, ایک ہے ملٹی ولاز, اور ایک ہے آئیڈیل ہومز, اور ایک ہے رہائش.com. سب پہ میں کام کرتا ہوں. بہت زبردست سوسائٹی ہے. موقع پہ ہم قبضہ بھی دیتے ہیں, کنسٹرکشن کے لیے ہم انہیں اجازت بھی دیتے ہیں, اور سب پروجیکٹس الحمدللہ بہت زبردست طریقے سے چل رہے ہیں. میں اسلام آباد وغیرہ میں کام نہیں کرتا کیونکہ وہاں پہ مجھے نالج نہیں ہے. نہیں انشاءاللہ ان کو اسلام آباد کی بھی سمجھائیں گے. نہیں میں فرسٹ آف آل عتیق بھائی کو میں ان کی انٹروڈکشن یہ کرواؤں گا. آج اگر ہم سارے ایک پیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تقریباً آلموسٹ 32 کے لگ بھگ مارکیٹنگ ایجنسیز ہیں جو اس بندے کی وجہ سے ایک پیج پہ آئے, اور یہ ہم میں سب سے چھوٹے ہیں, سب سے چھوٹے ہیں. ابھی جو ہے خود ایجوکیشن بھی کر رہے ہیں, تو انرجیٹک ہے. صبح جب سب سے پہلے گروپ میں میسج بھی آتا ہے, سب کو انگیج بھی کر رہا ہے, اور الحمدللہ میں کیا اس کو کہوں, سلوٹ ہی کر سکتا ہوں, اور کچھ نہیں کہہ سکتا. تھینک یو. اور آخر میں یہی اللہ کا شکریہ ادا کروں گا کہ ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں. ہمارے جتنے بھی بھائی آج ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے, تقریباً 30-35 کمپنیز ہیں مردان کی, وہ سارے بھی ہم اکٹھا بیٹھیں گے, ان کو دعوت دیں گے, کیونکہ آج ہمارا کوئی یہ پلان پہ نہیں تھا کہ پری پلان تھا ہمارا, بس ہم آ گئے یہاں پہ اکٹھے ہو گئے, اور ہم نے ایک سوچا کہ چلے بیٹھ کے گپ شپ لگاتے ہیں. تو میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے درمیان اتفاق قائم کرے, محبت ہو ہمارے درمیان, اور اللہ ہمیں رزق حلال نصیب کرے. تھینک یو.